السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمامی ویورس کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ نے بھی غصے کے بارے میں کافی ساری چیزیں بتائیں، میں بھی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا۔ غصہ بذات خود اس کا ایک فطری عمل انسان کا اس پہ کنٹرول نہیں ہو سکتا، یہ ایک طریقے سے آ جاتا ہے بس۔ لیکن اس کا جو نفاذ ہے، یعنی آپ اس کو کس طریقے سے نافذ کرتے ہیں، وہ طے کرتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ کیونکہ جیسے اگر کوئی جنگ ہو رہی ہے، کوئی تو جنگ میں بھی غصہ لوگوں کو جنگ میں اگر آپ کسی کو ماریں گے یا شاید تو جہاد میں ماریں گے تو وہ بھی غصے سے ہی ہوگا، اور اگر آپ گھر میں کسی کو ماریں گے تو وہ بھی غصے سے ہوگا۔ لیکن وہاں پہ غصہ کا جو ہے نا وہ ثواب ہے، اور یہاں پہ جو غصہ ہے اس کا اس سے لوگوں کا دل دکھے گا۔ یہ اس کے علاوہ نہیں، آواز مطلب نہیں آئی، یہ اصل بات یہی وہ آواز ورڈ نہیں ہے، ضروری ہوتا ہے۔ آواز نہیں ہے۔ آپ نے کہا جی جنگ جی جنگ میں اگر مارو گے تو غصے کا ثواب ہے، جی بالکل، اور امن میں مارو گے تو غصے کا سننا ہے۔ عذاب ہے۔ کیا بول رہے تھے آپ؟ جی جی، اگر جہاد ہو رہا ہے، جہاد میں اگر آپ کسی کو جہاد میں، کیونکہ کافروں سے جہاد ہوتا ہے، صحابہ کرام بھی جب کرتے تھے تو جب وہ کسی کو کافر کو مارتے تھے اس پہ ثواب ہے، اور وہ اس وقت بھی غصے میں ہی کرتے تھے وہ۔ اور جب گھر پہ آپ یہی کسی کو کریں گے یا پھر اپنے کسی عزیز کو غصے میں آپ ماریں گے تو پھر وہی چیز گناہ میں تبدیل ہو جاتی ہے کہ کسی کا دل آزاری ہو جاتی ہے۔ تو اصل میں یہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ غصہ تو فطری عمل ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کیسی ہو رہی ہے۔ اور ہمارے یہاں 95% غصے کی جو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے وہ نیگیٹو ہی ہوتی ہے، اور اس کی کئی ساری وجوہات ہیں کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ غصے میں ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں، اور جیسے آپ نے بتایا کہ زیادہ تر غصہ انہی پہ نکلتا ہے جن پہ ہمارا زور بازو چلتا ہے۔ یعنی ہم سے ہمارے جو باس ہوگا اس پہ ہمیں بہت غصہ آتا ہے، لیکن ہم اس پہ غصہ نافذ نہیں کر سکتے، تو ہم پیچھے اس کی غیبت کر لیں گے یا پھر اس پہ چغلی کچھ بھی کر لیں گے، لیکن ہم اس کو اس کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارے سے کوئی نیچے ہو، تو جیسے ہمارے چھوٹے بہن بھائی ہیں یا ہمارے کوئی بھی ماتحت ہیں جو ہمارے امپلائز ہیں، ان پہ ہمارا حق بس چلتا ہے تو ہم ان پہ غصہ نافذ کر کے دکھاتے ہیں۔ تو اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ اس کے لیے تربیت بہت ضروری ہے، اور سب سے جیسے آپ نے بتائی بہت ساری وجوہات کہ جب غصہ آئے نا تو انسان کوشش کرے کہ جس پہ غصہ آ رہا ہے نا اس سے دور ہو جائے، یا تو اس کی نظروں سے دور ہو جائے، یا تو پھر اپنی پوزیشن کو چینج کر لے۔ اگر بیٹھا تھا تو کھڑا ہو جائے، کھڑا تو جیسے حدیث میں بھی آیا ہے۔ اس کے علاوہ سیکنڈلی یہ غور کرے کہ اگر کسی صحیح بات پہ بھی غصہ آ رہا ہے، کہ اس نے کسی آپ کے گھر پہ کسی نے کوئی گلاس توڑ دیا، کسی نے بال مار دی، کسی نے کچھ کر دیا جس سے آپ کو کوئی نقصان ہوا، تب یہ بھی سوچیں کہ ہم دن بھر اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں وہ معاف کرتا رہتا ہے، جبکہ وہ بالکل اس بات پہ قادر ہے کہ ہر ایک غلطی پہ ہمیں پکڑ کر سکتا ہے۔ تو ہم بھی اللہ کے تعالیٰ کی لیے کسی کو بھی اس طریقے سے معاف کر دیں، ہم چاہیں غصہ نافذ کرنے پہ قادر بھی ہوں تب بھی ہم بالکل اس کو معاف کر دیں، تو اس کے بہت اجر حدیث میں بھی آئے ہیں۔ اور یہ قرآن میں بھی اس کی بڑی زبردست آئی ہے، جو قرآن و حدیث میں غصہ جب آئے تو اس وقت صبر کرنے والوں کے اجر کتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہی ایک نیچرل فینومینا ہے، اس کو امپلیمنٹ ہم نے اچھے سے کرنا ہے، کوشش کرنا ہے کہ اس کا کوئی بھی ایسا نہ ہو، نیگیٹو ایکسپیکٹ ہم سے نہ ہو، غصے سے بچیں۔ اور اس کے علاوہ، اور کیونکہ غصہ نا کہتے ہیں کہ غصے میں بندہ شیطان کے ہاتھ کھلونا ہوتا ہے، وہ اس کو جیسے چاہتا ہے ویسے نچاتا ہے، اور پھر جب غصہ ختم ہوتا ہے اس کا تو اس وقت سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ خاص کر ایک طلاق جو ہوتی ہے، طلاق کس میں ہوتی ہے؟ غصے میں ہی ہوتی ہے، کوئی خوشی سے طلاق دیتا نہیں ہے۔ اب پھر ایک مسئلہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے، طلاق تو ہو گئی، اب تو وہ بولتے ہیں یار میں تو غصے میں تھا، تو طلاق ہمیشہ غصے میں ہی ہوتی ہے، میں نے غصے میں یہ الفاظ کہہ دیے تو اب تو ہو گیا سو ہو گیا۔ تو اس طرح کے وہی ہے کہ آپ سوچیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اس کا نتیجہ بہت خطرناک ہوتے ہیں غصے کے۔ آپ نے کسی کو مار دیا غصے میں تو پوری خاندانی دشمنیاں چلتی رہتی ہیں، اور سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے، خاندانی دشمنی بھی اسی پہ چل رہی ہوتی ہیں، پھر معاملات بہت زیادہ بگڑتے رہتے ہیں، ہر جگہ یہی ایک نظر آتا ہے، پورے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں صرف اس غصے کی وجہ سے۔ تو یہ بہت بڑی معاشی بیماری ہے ہماری، ایک معاشرتی بیماری۔ جی حسن، آپ بھی کچھ فرما رہے ہیں غصے کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ویورز کو السلام علیکم، اور آپ کو السلام علیکم۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ غصہ ہمیں کیوں آتا ہے، کیونکہ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں، وہ ہمارے اگینسٹ کوئی دوسرا بندہ وہ بات کرتا ہے، تو اس وقت ہمیں سب سے زیادہ غصہ آتا ہے۔ اور غصے کی بہت ساری ٹائپس وغیرہ، ایک ہماری فیلنگس ہو گئی، ایک ہماری فیلنگس کے ساتھ کھیلنا ہو گیا، یا ایموشن کے ساتھ کھیلنا ہوگا، تو اس وقت ہمیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ میں یہ بتاؤں گا کہ اس کا سولوشن کیا ہے۔ سب سے پہلے اس کے بیسٹ سولوشن یہ ہے کہ ہماری اسلامک
रिव्यूज से देखेंगे कि हम इसका सॉल्यूशन क्या है। हमारे इस्लाम में हज़रत ने फरमाया कि जब आपको गुस्सा आए तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करें, तो आपका गुस्सा फौरन उतर जाएगा। अगर हम ये अमल करें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर ये हम अमल करें तो इंशाल्लाह हमारा गुस्सा फौरन उतर जाए। और अभी मैं रिसेंटली में मैं कॉलम पढ़ रहा था एक डॉक्टर्स का, उन्होंने लिखा कि हमें गुस्सा इसलिए आता है कि अब के दौर में इंसान में बर्दाश्त का मादा खत्म हो चुका है, अब वो बर्दाश्त नहीं करता है। अगर किसी ने कुछ कहा तो उसको डबल उसका रिएक्शन करता है। तो उस सूरत में क्योंकि हमारे अंदर से कंट्रोल खत्म हो चुका है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और हम बात कह रहे थे तो उसी बात से ज्यादा हमें गुस्सा आता है। और इसकी एक मेन वजह मैं ये भी समझता हूँ कि इसकी वजह ये कि हमने एक्सरसाइज करना खत्म कर दिया है। अगर हम एक्सरसाइज करें रेगुलर बेसिक में तो इंशाल्लाह इससे हमारा माइंड फ्रेश रहेगा, हमें गुस्सा नहीं आएगा, ना होने के बराबर हमें गुस्सा आएगा। सबसे पहले तो हमें चाहिए कि हम एक्सरसाइज करें ताकि हम फ्रेश रहें और ये गुस्से से हम बच सकें। और इसकी एक वजह ये भी है कि हम पानी कम पीते हैं, पानी का इस्तेमाल हमें कम है, तो इस वजह से हमें गुस्सा आता है। तो हम ये सब बेसिक पॉइंट है, अगर ये सब हम सही कर लें तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि हमारा गुस्सा काफी हद तक बेहतर हो जाए और हम काफी बड़े नुकसान से बच सकते हैं फिर अगर हमने गुस्सा कंट्रोल कर लिया तो इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अल्लाह ताला हमें अमल करने वाला बनाए। कहते हैं कि दूसरों की गलती की सजा खुद को देने का नाम गुस्सा है। गुस्सा हराम है, ये अकल को खा जाता है, दिमाग खराब कर देता है, इंसान को नफसियाती बना देता है और खुद को अजियत देने का नाम गुस्सा है। इस्लाम ने गुस्सा जब्त करने और जोश व गजब के वक्त इंतकाम लेने के बजाय सब्र व सुकून से रहने की तलकीन की है ताकि हमारी जात, हमारा घर, हमारा माशरा, हमारा मुल्क बच जाए। जैसे अभी शाहरुख ने कहा कि गुस्से की हालत में इन्होंने बीवी की बात की। हम कोर्टों में हमने मुजरिमों से पूछा कि तुमने कत्ल क्यों किया, कहते हैं गुस्से में आकर। अब नादिम है मगर अब चिड़िया चुग गई खेत, अब रोने से क्या होता है। हमने जो कोर्टों में मेंटेनेंस और दीगर चीजें लेने के लिए आई, हमने कहा क्या हो गया भाई, बोले गुस्से में मियां ने तलाक दे दिया, गुस्से में बीवी घर छोड़कर चली गई, गुस्से में बच्चों को मारा और बच्चों का इंतकाल कर गया। ये गुस्से की इंतहा होती है। लिहाजा गुस्से से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि गुस्से को पी जाने की कोशिश करें। ये हमारा कुरान और यही हमारे नबी का फरमान है। गुस्से को, किसी की गलती को माफ करना, किसी के कसूर को माफ करना नेकी की अलामत है, नेक लोगों की अलामत है। अपने आप को नेक बनिए, दूसरों की गलतियों को माफ कीजिए, क्योंकि गुस्सा हराम है। हराम चीज को पी जाना हलाल है, यानी वाहिद हलाल चीज है गुस्सा जिसको पी जाने का हुक्म है। लिहाजा गुस्सा पीना सवाब है। कोशिश कीजिए कि पानी, हसन कह रहे पानी पिए, हम कहते हैं पानी के साथ गुस्से को भी पिए। जी हसन। जी चाचू जी, यही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम ज्यादा पानी पिए तो हम गुस्से को मेंटेन कर सकते हैं। और मैंने कहा कि एक्सरसाइज मेन एक्सरसाइज है। अगर हम एक्सरसाइज पे फोकस करें और हम रेगुलर बेसिक पे एक्सरसाइज करें तो इंशाल्लाह हम गुस्से को कवर कर सकते हैं, काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। गुस्सा आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गुस्से पे हम कैसा रिएक्शन कर रहे हैं वो गलत है। अगर गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा हर को आता है, लेकिन हमें रिएक्शन कैसे करना है हमें इसको समझना है। हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं अपने गुस्से को। मैंने उमूमन शाहरुख के पास आने से पहले एक बात शेयर करूं कि पूरी जिंदगी हमने और आपने एक बात सुनी होगी कि इस बच्चे में गुस्सा इसलिए है कि इसके बाप में गुस्सा था। ये खानदानी गुस्वर है, ये राजपूत है,
یہ پٹھان ہے، یہ غصے کا فلاں ہے، یہ فلاں قوم اور خاندان کا ہے، لہذا غصہ تو آئے گا. میں تو غصہ کروں گا اس لیے کہ میں یہ خاندانی پرمپرا ہے. یہ میں نے ایک ٹی وی والی لینگویج استعمال کیا کہ غصہ کوئی خاندانی واندانی نہیں ہے. غصہ کمزور لوگوں کو آتا ہے، غصہ احساس کمتری کا نام ہے، غصہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کا نام ہے، غصہ دین اور ایمان سے دور ہونے اور رہنے کا نام ہے. غصے سے بچنے کا طریقہ بے شمار ہے، جیسا کہ شاہ رخ نے کہا کہ دور ہو جائیے، جیسا کہ حسن کہہ رہے کہ جی آپ پانی پی لیں. تو یہ ساری چیزیں غصے کو کم کرنے کا، غصے کو ایک کم کرنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے کہ آپ مسکراتے رہیں. جب مسکرائیں گے تو غم بھی دور ہوگا، غصہ بھی دور ہوگا. شاہ رخ کچھ کلمات کے ساتھ خدا حافظ کریں. جی میں آخری کلمات یہی کہنا چاہوں گا کہ غصہ جو ہے اس کو ہم نے نا کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور جیسے آپ نے بتایا خاندانی کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا، یہ بالکل کمزور آدمیوں کی علامت ہوتی ہے. اصل میں جب انسان کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی تحقیر ہوئی ہے یا پھر اس کی بے عزتی کی گئی ہے تو وہ بالکل آپے سے باہر ہو جاتا ہے. تو انسان کو یہی سوچنا چاہیے کہ اس میں تکبر کا ایلیمنٹ تو نہیں آ رہا کہ بھائی اس نے میری کیسے بے عزتی کر دی، تو غصہ بھی ہے. اور اپنے آپ کو ایک جو ہے نا اتنا زیادہ اوپر نہ لے جائیں کہ پھر آپ کو دوسروں کو آپ لوگ بالکل حقیر لگنے لگے دوسرے لوگ. اور دوسرا اس میں ایک اور پوائنٹ میں کہنا چاہوں گا کہ غصے میں نا یہ سوچیے کہ اس کا بعد کا نتیجہ کیا ہوگا. تھوڑی دیر رک جائیے کچھ بھی بولنے سے پہلے، خاص کر یہ زبان جو ہے نا، زبان سمجھ لیں انسان کو ہر جگہ رسوا کرواتی ہے. اس زبان کو اگر آپ تھوڑی دیر سوچ لیں کہ پہلے بڑے مشہور ایک کہاوت ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، ایک چپ 100 سکھ. مطلب آپ تھوڑا سا خاموش ہو جائیں تو ہو سکتا ہے آپ کے کئی مسئلے حل ہو جائیں. اگر آپ غصے آپ کو آ رہے ہیں نا تو آپ خاموش ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے، تو بہت حد تک اس کا چانس ہے کہ وہ غصے کے جو اثرات ہونے تھے نا اس سے آپ بچ جائیں گے. تو خاموشی میرے لحاظ سے یہ بھی بہت بڑا علاج ہے غصے. کوئی کلمات اگر حسن آپ کے پاس آخری ہے تو بتا دیجئے، پھر اجازت لیں گے سامعین سے. جی میں آخری کلمات یہ کہنا چاہوں گا کہ غصہ، یہ جو غصہ ہمارا ہے اس کو ہم چیریٹی کرنا سیکھیں، اس غصے کو ہم سمجھنا سیکھیں، اس کو ہم کھیلنا سیکھیں. اس غصے کو ہم کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر ہم نے اس غصے کو کنٹرول کر لیا تو ہم دنیا کے سب سے کامیاب ترین انسان بن سکتے ہیں. تو میں یہی چاہوں گا کہ آپ اس غصے کو کنٹرول کرنا سیکھیں، کس طرح میں غصے کو کنٹرول کرنا ہے، اور انشاءاللہ پھر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اگر ہم نے کنٹرول کرنا سیکھ لیا تو. ماشاء اللہ سے دیکھیے یہ دونوں کتنی اچھی بات کی کہ غصے کو ہم غصے سے کھیلنا سیکھیں، غصہ ہم سے نہ کھیلے. ہم غصے کو کنٹرول کریں، غصہ ہمیں نہ کنٹرول کرے. ہم غصے کو کی سواری کریں، غصہ ہم پر سواری نہ کرے. ہم غصے سے ترقی کر سکتے ہیں. ہمیں غصہ ہے، ہم پڑھ کے دکھائیں گے. دیکھیں ہم پی ایچ ڈی کرتے ہیں، ہم پی ایچ ڈی کو پڑھائیں گے. میں ایک بہت چھوٹی سی ایک بات کروں آپ لوگوں سے کہ بہت پہلے میں پڑھتا لکھتا نہیں تھا، بہت پڑھائی میں کمزور تھا، لوگ تانے دیتے تھے. ایک دن میں بیٹھا، ہمارا باپ جو ہے وہ ڈاکٹر بھی تھا اور عالم بھی اور ایک بڑی سیاسی پارٹی کا امیر تھا، بڑا لیڈر تھا. آج میں ایک چھوٹی سی بات کر لوں، آپ لوگوں کو بھی پتا ہے. تو جہاں میں بیٹھا ہوا تھا وہ سارے لوگ، اوپر لکھا ہوا تھا تمباکو نوشی منع ہے. ہمیں پڑھنا نہیں آتا تھا، میں نہیں پڑھ سکتا تھا، اس حد تک جاہل تھا. چونکہ میری صحبت جاہلوں کی تھی تو جہاں جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ ایک بڑے آئے، ایک ناظم نام کے ایک شخص آئے. آنے کے بعد کہنے لگے کہ اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا. کہنے لگا بڑی افسوس کی بات، اتنے بڑے باپ کا بیٹا
اور اتنا جاہل، ایسا جاہل کہ اس کو یہ بھی نہیں لکھا پتا کہ کیا لکھا ہوا ہے. ان کی بات مجھے تکلیف دی، مجھے غصہ آیا، اتنا غصہ آیا. میں نے اس دن سے تہیہ کر لیا کہ میں پڑھوں گا، میں علم حاصل کروں گا. غصے میں رہا کب تک؟ آج تک، کہ میں اپنے پاس سے کتاب کو نہیں چھوڑوں گا. کتاب میرا دوست ہے. میں نے سب سے دوستی ایک طرف، کتاب سے دوستی اول کر لی. یہ میں اس لیے ناظرین آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں. اچھے دوست آپ کی زندگی میں اچھے اثرات لے کر آئیں گے. اپنے غصے پہ قابو پانا اگر ہے تو کسی ایک ایسے شخص کی دوستی اپنا لے جو بے وفا نہ ہو، جو آپ کو دے، جو آپ سے لے کچھ نہیں. وہ ہے کتاب. تو غصے میں میں نے کتاب اٹھایا، اور آج تک، آج ہماری لائبریری کسی دن دکھاؤں گا، دینی، دنیاوی، قانونی، فلسفے، دیگر بہت ساری چیزوں کے اوپر ہر وقت دل چاہتا ہے پڑھتا رہو. غصہ آتا ہے پڑھتا رہو. تو آپ لوگوں سے بھی، خصوصاً میں اسٹوڈنٹس سے گزارش کرتا ہوں، کتابوں سے دوستی کر لے، علم سے دوستی کر لے. غصہ آپ کی زندگی سے نکل جائے گا اس کلمات کے ساتھ کہ اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم. ہم اللہ کے پناہ میں آتے ہیں، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے غصے کو ہمارے لیے نافیہ بنا دے، کیونکہ یہ زندگی ایک بار ملتی ہے. اس زندگی کو آپ چاہے تو شاہ رخ والی بات کہ ایک فوجی میدان کار میں جب جنگ لڑتا ہے تو غصے سے، تو وہ کار ثواب ہے. اور وہی شخص گھر میں آ کر بیوی سے غصہ کرتا ہے تو وہ کار عذاب ہے. ایک ہی شخص کا ایک شخص کا ایک ہی کردار ہے، مگر دو الگ الگ جگہ. وہی بیوی سے لڑتا ہے، ماں باپ، بھائی بہن، دوست یار، محلے دار سے لڑتا ہے تو عذاب ہے، گناہ ہے. وہی میدان جنگ میں لڑے تو ثواب ہے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، اسی امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.